دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک شخص کی جو خود کو امن کا سفیر کہتا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ وہی ٹرمپ جس کو کچھ مسلم ملکوں کے حکمران امن کا ہیرو سمجھ کر اسے امن کا نوبل انعام دلوانے کی سفارش کرتے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ امن کا نہیں، خون اور تباہی کا سوداگر ہے۔ اور افسوس، یہی سوداگر آج دوبارہ امریکہ کا صدر بن چکا ہے۔ یہ 2025 میں دوسری بار وائٹ ہاؤس کی کرسی پر یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی پہلی صدارت کے دوران مشرق وسطیٰ میں امن کے نام پر ایسا کھیل کھیلا کہ فلسطین، شام، لبنان اور ایران تک کو آگ میں جھونک دیا۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے امن کے معاہدے کے نام پر ابراہم اکارڈ لانچ کیا، یعنی اسرائیل اور کچھ عرب ممالک کو ایک ساتھ اٹھا کر فلسطین کے خواب کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ لیکن ذرا حالیہ دنوں کی بات کریں، 2025 کی ایران اسرائیل جنگ، اسرائیل نے غزہ پر بمباری تیز کی تو ایران نے بھی اسرائیل پر راکٹ داغے۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ امریکہ نے براہ راست میدان کود کر ایران پر فضائی حملے کی اور اس کے ایٹمی سائٹس کو نشانہ بنایا۔ جی ہاں، امریکی ادارے، امریکی جائے اور امریکی فخر، ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا۔ امریکہ صرف حملے نہیں کر رہا بلکہ اسرائیل کو جدید ترین دفاعی نظام آئرن ڈوم کے اپ گریڈ اور اربوں ڈالر کا فوجی بجٹ دے رہا ہے تاکہ اسرائیل ہر حال میں بچا رہے، چاہے غزہ کا آخری بچہ بھی شہید ہو جائے۔ ٹرمپ کی زبان پر امن کا نام، لیکن دل میں غزہ کی نسل کشی کی کھلی حمایت۔ یہ وہی وقت تھا جب دنیا بھر کے لوگ فلسطین کے لیے رو رہے تھے اور ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی لیڈرز کے ساتھ ہنس ہنس کر تصاویر کھنچوا رہا تھا۔ اب آتے ہیں ابراہم اکارڈ کی اصل کہانی پر۔ یہ معاہدہ صرف سفارتی تعلقات قائم کرنے کا نہیں تھا، یہ گریٹر اسرائیل پلان کا پہلا قدم تھا۔ اسرائیل کا پورا کنٹرول غزہ، مغربی کنارے اور ارد گرد کے علاقوں پر، اور پھر آگے بڑھ کر شام، لبنان اور حتیٰ کہ مدینہ تک کا خواب اس میں شامل ہے جسے خود عرب ممالک نہیں سمجھ پا رہے۔ سیریا، شام میں دہشت گرد حکومت کی حمایت کرنا۔ ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے شام میں ایسی حکومتوں کو سپورٹ کیا جو دراصل دہشت گردوں کا چہرہ بدل کر سامنے لائی گئی۔ مقصد صرف ایک، بشار الاسد کو گرانا تھا اور اسرائیل کے لیے شام کی سرحد کو محفوظ کرنا تھا۔ کیا آپ کو یاد نہیں قاسم سلیمانی کا قتل؟ یاد کریں 2020 کو امریکی ڈرون حملہ بغداد ایئرپورٹ اور ایران کے سب سے بڑے کمانڈر قاسم سلیمانی کی شہادت۔ ٹرمپ نے فخر سے اعلان کیا کہ یہ سب اس نے پلان کیا تھا۔ اسی طرح سے سید حسن نصر اللہ کا قتل، اسی تسلسل میں امریکی انٹیلیجنس کی مدد سے اسرائیل نے حزب اللہ کے لیڈر سید حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا۔ یہ وہی حسن نصر اللہ تھا جنہیں اسرائیل، امریکہ دونوں برسوں سے اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے تھے۔ صرف یہی نہیں، یہ کھیل یہیں پر نہیں رکا بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ نے ایران میں حماس کے لیڈر کو بھی قتل کیا۔ حماس کے ایک بڑے رہنما کا قتل پیغام بالکل ہی واضح تھا، جو بھی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ لیکن افسوس، مسلم دنیا کے کئی حکمرانوں نے اس قاتل کو امن کا سفیر کہہ کر تحفے، قیمتی جواہرات اور یہاں تک کہ رقص کرنے والی لڑکیاں پیش کی، اور ایران کے لیے ان سب عرب ممالک کے پاس صرف دو ہی لفظ تھے: ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہی ہے منافقت کی انتہا۔ سوچو ذرا، جس شخص نے مشرق وسطیٰ کو خون میں نہلا دیا، جس کے حکم سے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، اسے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا۔ یہ امن کی نہیں، امن کی توہین ہے۔ آج میں مسلم دنیا کو ایک سخت پیغام دینا چاہتا ہوں: رک جاؤ، ابھی وقت ہے۔
اگر تم نے ہوش نہ پکڑا، اگر تم نے اپنے دشمن کو دوست سمجھا تو کل تمہاری نسلیں بھی غلام پیدا ہوں۔ یہ جنگ صرف غزہ یا ایران کی نہیں، یہ جنگ پوری مسلم امت کی بقا کی جنگ ہے۔ یہ جنگ صرف شیعہ کی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کی ہے، کیونکہ ہم تمام مسلم یہودیوں کی نظر میں مسلمان ہیں، اور اگر وہ ہمیں الگ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ علی ابن ابی طالب کی نسل اور ان کے ماننے والے شیعہ ہی ہیں، اور جو تمام شیعہ کا گڑھ ہے اسے ایران کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل اور امریکہ کو ایران سے بہت مسئلہ ہے اور وہ اسے ہر طرح سے ختم کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے ایران پر بہت زیادہ معاشی پابندیاں لگائی، اور صرف یہی نہیں، ان کے بڑے بڑے لیڈرز کو بھی قتل کیا۔ میں آپ کو پھر یاد دلاتے چلوں کہ آج بھی وقت ہے کہ تمام امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے اور تمام یہودیت کو یہ واضح پیغام دیا جائے کہ ہم تمام مسلمان ایک ساتھ ہیں، آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔